بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں بے مثل اور لا شریک ہے۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ سب جہانوں کا پالنے والا اور حاجت روا ہے۔ اسی کی ذات و صفات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل اور لا شریک ہے، لہٰذا اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے۔ ایمان باللہ قرآنی آیات کی روشنی میں سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کو مکمل لیکن اجمالی طور پر بیان فرما دیا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی اور دیگر مقامات پر ایمان باللہ اور توحید کے تمام پہلوؤں کی مکمل وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی، جس میں آپ کو ترجمہ آیت الکرسی کا سنانے لگا ہوں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ معزز ناظرین، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی، سلطنت و قدرت تمام آسمانوں اور زمینوں کی محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند رتبہ، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار اور اس پر استقامت کی جزا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، جو کہ گناہ عظیم ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معزز ناظرین، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد، اور ابو اسامہ سے مرمی روایت میں ہے کہ عرض کیا، آپ کے سوا کسی اور سے دریافت نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر پختگی سے قائم رہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کی علامات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دینے سے ہاتھ روک لیا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا زبان سے اقرار اور دل سے
اور دل سے تصدیق تقاضائے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود اور حقیقی حاجت روا نہیں ہے۔ شفاعت اور علم غیب اللہ تعالیٰ کے اذان اور عطا کے بغیر کسی کو میسر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار اور اس پر استقامت سے ملائکہ کی معیت ملتی ہے اور حزن و خوف سے نجات کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اس کی رضا کے لیے نفرت تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ میرے محترم ناظرین، جنہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا تو ان پر جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب جتنی دیر تک وہ ایمان کی حالت میں رہے گا، جتنی دیر تک وہ ایمان کے اوپر چلتا رہے گا، کلمے کے سائے میں چلتا رہے گا، اس کے احکامات اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتا رہے گا، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا کی ہے۔ تو کتنی خوبصورت اللہ رب العزت کا جو ہے وہ تعریف ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حقیقی ناظرین وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے ہمیں بنایا، جس نے چرند پرند بنائے ہیں، تو کتنے ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام تکلیفوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ میرا چھوٹا سا بیان اللہ کی جو ہے وہ ذات کے بارے میں بولنا، اس گناہ گار کی اگر بات پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ کے حوالے سے، تاکہ کوئی بھی آنے والی ویڈیو اچھی جو ہے، کوئی بھی علم کی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔